بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے انبیاء کی خصوصیات ڈسکس کی تھیں۔ وہ مکمل ہو جانے کے بعد انبیاء اور رسل میں جو امام الانبیاء ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کمالات اور اوصاف سے نوازا تھا، یوں تو بے شمار ہیں، لیکن چند ایک جو آپ کے ٹیکسٹ بک میں ہیں، آج ہم اس میں سے نصف ڈسکس کریں گے۔ رسالت محمدی کی خصوصیات، یہ بھی لانگ کویسچن بنتا ہے۔ اس کے باب میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو چکا اور تکمیل ہو چکی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو تمام انبیاء اور رسولوں کو الگ الگ اوصاف اور کمالات عطا کیے تھے، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں شامل کر دیے۔ جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، یعنی یوسف کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام جو دم پھونک مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو اپنا بازو اپنی بغل میں دیتے تو وہ نور سے سفید ہو کر چمکنے لگتا۔ تو یہ الگ الگ اوصاف اور کمالات ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچے خوباں ہمہ دارند، یہ تمام خوبیاں الگ الگ ان کے پاس تھیں۔ تو تنہا داری، تو واحد ہی ہے جس میں یہ تمام خوبیوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، وہ مخصوص قوم، مخصوص علاقہ اور مخصوص جگہ کے لیے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رہتی انسانیت تک راہبر اور رہنما بنا کر بھیجا، ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت عموم تھی، سب کے لیے تھی، عمومیت، سب کے لیے ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں رسول ہوں اللہ کا، لیکن تم سب کی طرف، یعنی کسی مخصوص قوم کی طرف نہیں، تمام انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، اعمال اور افعال سے آج بھی اور قیامت تک ہدایت لیتی رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دوسری خوبی عطا کی آپ کے ٹیکسٹ بک کے مطابق، وہ ہے پہلی شریعتوں کا نسخ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نسخ یا نسخ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ختم کر دینا، منسوخ کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئیں، بڑی 3 کتابیں آئیں، انجیل، تورات، زبور، اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا، آدم علیہ السلام کو دیا، اور دیگر رسولوں کو دیا، وہ تمام شریعتیں، ان پر ایمان ہم ضرور لائیں گے، لیکن وہ اپنے زمانے تک قابل عمل تھی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع دین عطا کیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو وہی دین جو ہے اس نے پچھلی تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب قیامت تک عمل جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں، وَمَن يَبْتَغِ
جو کوئی چاہے گا غیر الاسلام دینن، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، فلن یقبل من، تو ہرگز اس سے وہ عمل، وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بے پناہ کمالات و اوصافات سے نوازا، تو آپ کی شریعت کو بھی ختم شریعت قرار دیا، جس طرح آپ کی نبوت کو ختم نبوت سے مزین کیا۔ اسی طرح تیسری خوبی یہ ہے کاملیت، مکمل ہو جانا۔ کاملیت کا مطلب مکمل ہو جانا، مکمل کر دینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یہ کمال عطا کیا، یہ خوبی عطا کی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت تو مکمل کیا ہی تھا، دین اور شریعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے پوری کر دی علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، یعنی نبوت کی نعمت مکمل کر دی۔ اور تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ، اور میں راضی ہو گیا۔ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لکم، تمہارے لیے، الاسلام دینن، دین اسلام پر میں راضی ہو گیا۔ عزیز طلبہ، مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ دین اسلام جسے اللہ پسند کرتا ہے، جس پر اللہ راضی ہے، وہ ہم مسلمانوں کو الا ماشاء اللہ پسند نہیں ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہوتے۔ ورنہ آج جو ہمارے معاملات خراب ہیں، آج جو ہمارے اعمال خراب ہیں، آج ہر شعبے میں جو ہر طرح کی بے راہ روی اور گمراہی نظر آتی ہے، اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ہمیں دین اسلام پسند نہیں۔ اگر پسند ہوتا تو میں بطور تاجر ایک دیانتدار تاجر ہوتا، بطور معلم ایک دیانتدار استاذ ہوتا، بطور گوالا میں ایک دیانتدار دودھ بیچنے والا ہوتا، میں افسر کرپشن سے دور ہوتا، میں بطور حکمران اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرتا۔ لیکن افسوس کہ جو دین اسلام اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند نہیں۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کی، اور وہ ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے۔ تو ہمیں اس دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو چوتھی خوبی عطا کی وہ تھی حفاظت کتاب۔ جتنی بھی پہلی کتابیں نازل ہوئیں یا چھوٹے چھوٹے صحیفے، کتابچے، صحیفے کا مطلب کتابچے، چند احکام پر مشتمل وہ نازل ہوئے، تو وہ سارے کے سارے اپنے اپنے زمانے میں قابل عمل تو رہے، لیکن جو ہی ان کا زمانہ گزرا، کچھ عرصہ بیتا، تو وہ سارے صحیفے، وہ ساری کتابیں ان کی اصل حالت ناپید ہو چکی ہیں۔ ان میں بہت ساری تعلیمات لوگوں نے اپنی طرف سے گڈ مڈ کر لی، ملا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گڈ مڈ کا مطلب ملا دینا، مکس اپ کر دینا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آج سے 14 صدیاں پہلے جیسے نازل ہوئی تھی ویسی کی ویسے سینوں میں بھی اور سفینوں میں بھی، یعنی قرآن کے اوراق میں بھی محفوظ چلی آتی رہی ہے اور آتی رہے گی، اور حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کتاب کا خود ذمہ لیا ہے۔ 14واں پارہ سورۃ الحجر، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور لاسٹ ون
جو آج ہم مکمل کریں گے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت میں سے، باقی انشاءاللہ اس کا حصہ نیکسٹ لیکچر میں مکمل کریں گے، وہ ہے سنت نبوی کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی تو اس کی بھی حفاظت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن جو کمال اور اوصاف میں سے جو خوبی عطا کی، وصف عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی محفوظ فرما دیا۔ یعنی آپ پانی کیسے پیتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے کیسے تھے، آپ کنگا کیسے دیتے تھے، آپ شیشہ کیسے دیکھتے تھے، آپ مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے، آپ جوتا کیسے پہنتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، ان تمام چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اور ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی موجود رہی۔ محدثین کہتے ہیں عزیز طلبہ، جو حدیث ہم تک پہنچایا، جنہوں نے حدیث بیان کر کے محفوظ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور افعال کو ہم تک پہنچایا، انہیں محدثین کہتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر کے 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں ہمیں یہ بھی بات سمجھائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ کردار موجود ہے، نمونہ زندگی موجود ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی ہمارے لیے قابل عمل بھی ہے اور ہمیں اپنی زندگی بہترین بنانے کا ذریعہ بھی ہے۔ کل انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔